السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. میرے نبی عزیز محترم بھائیو، آپ کی تشریح آوری کا بہت شکریہ. ہم بہت مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے اور دین اسلام سے سرفراز کیا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنا عظیم کلام بخشا اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پہ درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ہمارے خصوصی دروس ہیں آپ لوگوں کے لیے اور آج سلسلے کا تیسرا درس ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم کمزور نہ پڑو، مایوس نہ ہو، بودے نہ بنو، تمہیں اور نہ غم کرو، تمہیں کامیاب ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے ارپا ہو اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو. یہ قرآن پاک کے کلمات واضح ہیں. اب ہمیں قرآن پاک سے پوچھنا چاہیے کہ وہ مومن جو کامیاب ہوں گے کون سے، اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ سارا پڑا ہوا ہے مضمون. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں. ہمارا ایک مطالعہ ہے، تجربہ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روہنگا برادری میں بھائیوں میں وہ تمام اوصاف ہیں جو کامیاب، عظیم، باوقار قوم بننے کے لیے ہونی چاہیے. ساری چیزیں موجود ہیں. کیا وجہ ہے؟ مظلوم ہے، دبے جا رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم روہنگا برادری ہے اور اس پہ ساری دنیا متفق ہے. ہاں، اس پہ بھی متفق ہے کہ ان کی مدد نہ کی جائے. یہ عجیب ٹریجڈی اس قوم کے ساتھ. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو مومن بنانا ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. اس کا جواب قرآن موجود ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کو کامیاب کرو گے، مراد یہ اللہ کے دین کو. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کامیابی اپنے ذمہ لیتا ہے. مجھے کامیاب کرو گے، میرے دین کو کامیاب کرو، میں تمہیں کامیاب کروں گا، تمہارے قدم جما دوں گا. اب ہمیں یہ چیز پتہ لگانی ہے، اس کا پتہ لگانا ہے، معلوم کرنا ہے. میں نے آپ سے بتایا ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ روہنگا مسلم برادری ایک باوقار، کامیاب، فلاح یاب قوم بن سکتی ہے. دوسری چیز، عالمی روہنگا برادری باعزت، باوقار مقام دلانا اور اس کو ذمہ داری یاد کرانا اور ان کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست ان کے ملک میں قائم کرنا، اس کی کوشش جدوجہد کرنا ہمارا یہ مقصد ہے. تحریک اسلامی کا یہ مقصد، تحریک اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آپ خوشحال ایک بہترین قوم بنیں. یہی ہے. اور اس کے بغیر جب کہ آپ کے اجتماعی فائدے نہ ہوں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، بہترین قوم نہیں بن سکتے، باوقار قوم نہیں بن سکتے. میرے عزیزوں، اس سلسلے کے دروس میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم نہ کرو، بودے نہ بنو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. تم کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور اس مومن ہونے کے لیے ہمیں خوب پیسے بھی نہیں خرچ کرنے، کہیں جانا بھی نہیں، بڑا آسان. اس سلسلے کے ہم نے دروس شروع کیے ہیں اور پہلا درس ہمارے سلسلے کا تھا اللہ پہ ایمان کے تقاضے. آپ اس کو ضرور سنیں. اور دوسرا درس ہے اس سلسلے کا بندگی رب پہ تقاضے. اور آج تیسرا درس ہے رسالت پہ ایمان کے تقاضے. چونکہ منہ میں ایمان کا سے گہرا تعلق ہے، اللہ کی پہ ایمان، پھر اس کا میں بندہ ہوں، اس کا بندگی ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد رسولوں پہ ایمان. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ وہی صحیح ہے جو رسولوں نے بتایا، وہ تمام کا تمام بتمام و کمال اب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جمع ہے. یہ یقین ہے ہمارا، اور یہی تحریک اسلامی ارکان کا مقصد اور نصب العین ہے، اس پہ عقیدہ رکھتی ہے. یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے، رسالت پہ ایمان، اس کا تقاضا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں پچھلے دو درس کا خلاصہ ایک جملے میں رکھنا چاہتا ہوں.
اللہ پہ ایمان کا تقاضے کے بارے میں آپ سن لیجیے. اس کا خلاصہ ایک کلمے میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا ابتدائی دور میں نبوت کے. تو آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا مکہ میں. سارے مخالف انہوں نے شکایت کی آپ کے چچا سے ابو طالب سے. وقت بھیجا پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار وقت بھیجا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہتے ہیں, آپ ان کو منع کر لیجیے. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو چچا نے کہا کہ بھتیجے یہ تیری قوم آئی ہے تیسری بار, تلوار کی طرف ہاتھ اٹھائے کہ میرے ہاتھ کی کمزور ہو گئے, میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, اب میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا, میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, ہم ڈر گئے, مایوس نہیں ہو گئے. آپ نے کہا چچا جان میں تو ان سے ایک کلمہ اس کا مطالبہ کرتا ہوں, ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں. غور سے سنیں, اگر یہ اس کو مان لیں تو عرب میں ان کی حکومت قائم ہو جائے اور عجم ان کو جزیت دیں. کتنی بڑی بات. ابو جہل سب سے پہلے آگے بڑھا, محمد ایک کیا کلمہ 10 باتیں ماننے کے لیے بتاؤ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں تو یہ چاہیے. اب کہا آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اللہ لا لا انا اقبل لا اقبل انت رسول اللہ, یہ بات نہیں ماننی, یہ بات ماننے کے تیار. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں روک کے, وہ تو مر گئے, ابو جہل بھی ختم ہو گیا, وہ سارے ختم ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام باقی رہے اور آج بھی آپ کا نور باقی ہے, تعلیمات باقی ہے. اگر بذات طور تو آپ خود موجود نہیں, کوئی فرق نہیں واقع, آپ تو موجود ہیں نا. رسول اکرم کیا کہا تھا, اس کلمہ کو مان لو, عرب میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے, عجب جزیہ دے تمہیں. آپ بتائیے کیا ہوا. یہ خواب دکھایا تھا, ممکن نہیں تھا, تصور میں نہیں آ سکتا. جن کے معاشی حالات خراب ہو رہے تھے, ان کو مقاطعہ کیا جا رہا ہے, راستے بند کیے جا رہے ہیں, ظلم راستے کاٹے جا رہے ہیں. لیکن میں نے حساب لگایا 16 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام نافذ ہو گیا, بت و شرک ختم کر دیا گیا, ظلم ختم کر دیا گیا, امن و امان قائم ہو گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے, اسلامی نظام نافذ ہوا ہے. آپ نے دیکھا عرب میں حکومت قائم ہو گئی. عرب میں 12 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا کلمہ بلند تھا, قرآن کا نظام چلتا تھا. 12 لاکھ. اور عجم ہی جزیہ دیتے تھے, اور عجم میں آپ نے دعوت جب صلح حدیبیہ بھیجنے شروع کیا, یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ اس کو پڑھنے, اس کا حق ادا کریں تو یہی نتائج نکلیں گے جو نتائج محمد رسول اللہ کے زمانے نکلے تھے. صرف فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, صحابہ کرام نہیں ہے, کلمہ وہی ہے, ساری وہ چیزیں موجود ہیں. میں آپ سے ایک بات آگے بڑھ کے کہتا ہوں, چشم تصور میں تصورات کو ہم ہزاروں سال پہلے لے جا سکتے ہیں. ہم تصورات کو رسول اکرم کے زمان میں لے کے چلتے ہیں. ہم تصورات میں رسول اکرم سب کے سامنے موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں روہنگا, اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو, اس کا حق ادا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں میانمار میں حکومت دے گا اور غیر مسلم میں جزیہ دلائے گا. بتائیے کیا یہ ممکن نہیں؟ جب عرب سارے بان عرب تھے, جنگجو تھے, آپس میں لڑتے تھے, آپ سے بدتر حالت تھی, ان میں یہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے, وہ عظیم قوم دنیا کے بن سکتے ہیں, لیڈر بن سکتے ہیں. تو کیا بجائے روہنگا قوم کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا بات ہے؟ کیا وہ کلمہ نہیں, وہ قرآن نہیں, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارا یہ مقصد ہے آپ کو اور آپ کی ذمہ داری کو یاد کرانے کا. یہ کام آپ نے کرنا ہے, ہم نے سکھا دینا ہے, بتا دینا ہے, آپ کی صلاحیتوں کو شناخت کرا دینا ہے, اور ان کی ہم نے پالش کر کے تربیت کر دینی ہے. لیکن آپ نے اپنی قوم کو بنانے کے لیے خود آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. آج کا جو درس ہے اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں چند کلمات کر دیتا ہوں, اس کو سن لیجیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آہستہ بول رہا ہوں, کبھی کبھی مجھے تیزی بولنا پڑے گا, سنیے. لیکن اس وقت تحقیق سے ایک بات سامنے آئی ہے, ہمارے سارے علماء, ساری دنیا متحد ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی متحد ہے. آج دنیا کے بگاڑ, دنیا میں فساد, اس کا سبب اللہ کے احکام سے روگردانی, انحراف, اپنے خالق کے
احکام سے انحراف اور آخرت کی جواب دہی سے بے پرواہی، لاپرواہی کہ آدمی انسان کو غیر ذمہ دار مان سکے، اور تیسری یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی نہیں ماننا۔ یہ آج تحقیق سے عالم کے سامنے چیز ثابت ہو چکی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے راہ روی، ظلم و زیادتی اس وجہ سے کہ اللہ کو نہ ماننا، آخرت کے بارے میں لاپرواہ ہونا، کوئی آخرت نہیں ہے، اور رسولوں کی باتوں کو نہ ماننا، یہ ہے فساد دنیا میں، اس کا فساد۔ لہٰذا یہ بات ہمارا یقین ہے، تحریک اسلامی ارکان، آپ تحریک اسلامی ارکان کہتے ہیں، جماعت اسلامی کہتے ہیں، 22 ملکوں میں یہ ہے، اس کا نصب العین یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام انسان کی زندگی، شعبۂ زندگی، عبادت سے لے کے معاملات تک، ملکی معاملات، تجارت، لین دین، تعلیم، آپ کے خارجی معاملات، دنیا کے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی شعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور اطاعت کے تابع ہو جائے، اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے، کوئی بھی آپ کا شعبہ ہو اللہ کی بندگی اور تابع سے باہر نہ ہو۔ اور نمبر 2، یہ اس تعلیمات کے لیے جو اصول ہے، طریقہ ہے، وہ وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہ اپنی تمام کمال کے ساتھ، مکمل اتمام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آج موجود ہے، مکمل ہے۔ اور پھر آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو کہ مجھے آخرت پر کھڑے ہو کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں آپ کی اور دنیا کی کامیابی کا، بے راہوری سے بچنے کا، ظلم سے بچنے کا۔ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ آدمی کو یہ چیزیں غافل ہو گئی ہیں، جو اس کو احساس کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ رسالت کی اہمیت دین میں، اور رسالت کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ صحیح معنوں میں رسالت پہ ایمان نہ ہو اور اس کے آپ تقاضے نہ پورے کریں۔ آئیے اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع ہمارا آپ نے سن لیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ رسالت پہ ایمان کے تقاضے۔ اس حوالے سے میں کلام اللہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا رسولوں سے، کیا عہد لیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان پہ ایمان لانا ہوگا، ان کی حمایت کرنی ہوگی، نصرت کرنی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اس کا، انہوں کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس پہ شہادت، تم شہید ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں تم پہ گواہ ہوں۔ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تم گواہ دو، میں اس پہ گواہ ہوں۔ یہ عالم ارواح میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 بڑے اجتماع ہوئے تھے۔ ایک تو جب آدم سے تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے شہادت لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور تیسرا تمام انبیاء کو جمع کیا، ان کی رسالت کے بارے میں بتایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے شہادت لی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے آپ خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا آپ پہ ایمان لانا، آپ پہ اعتقاد رکھنا، یہ میرے عزیزو بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن محمد رسول ایمان ہے جو سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات میں ذکر ہے۔ اب آئیے انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔
انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے، ہم نے رسول بھیجے روشن دلیل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجا تاکہ لوگوں میں عدل و قسط کا نظام قائم کریں، اور ساتھ میں ہم نے لوہا بھیجا، اس میں شدت ہے، بہت سے کام ہے، اور اس میں منافع ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کون اللہ کو من ینصر اللہ. اور پہلے سورہ محمد کی آیت پڑھ چکا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اللہ بتا دے من ینصر اللہ، اللہ یعنی اس کے دین اور اس کے رسولوں کون غیب سے غیب میں رہ کے مدد کرتا ہے. آپ بھی بتائیے، اللہ غیب میں ہے، رسولوں کی مدد کرنے سے کوئی پیسے تو نہیں ملیں گے، آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا. غیب میں رہ کے اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے دلیل پیش کر دینا چاہتا ہے کون یہ کام کرتا ہے، اور وہی جا رہا ہے کامیاب. یہ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم الانبیاء اور رسول تمام انبیاء، میں مختصر سے نکات کی شکل پیش کر رہا ہوں. آپ کے بعثت کا، آپ کی نبوت، آپ کے دنیا میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ میں چند آپ کا بات بیان کرتا ہوں. چونکہ رسالت پہ ایمان اس کے تقاضے ہم نے بیان کرنا ہے، اور میں زیادہ وقت آپ سے لوں گا کہ رسالت پہ ایمان کے تقاضے کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن بہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف جمیعاً اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ جاوید ہستی آسمان و زمین کا مالک ہے، ایمان لاؤ اس پہ، اس کے رسولوں پہ، اور وہ امی رسول پر ایمان لے آؤ، اور وہ جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پہ ماں اس کی اتباع کرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مزید مقام پہ دیا. مثلا وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے مکمل طور پر سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اور تیسرا مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے بھیجا آپ کو فقط عالموں کے لیے رحمت بنا کے. تو آپ کی رسالت عام ہے، خاص ہے، انسان کے لیے، جن کے لیے ہے، چرند پرند کے لیے ہے، پوری مخلوق کے لیے ہے. آپ کی رسالت کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس کی امتی بن جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بعد کوئی امت ہی نہیں ہوگی. تو یہ افضل امت ہے اور افضل رسول ہیں، خاتم الانبیاء والرسول، جن پہ درود و سلام ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اس عالمی رسالت کے بارے میں آپ کا جامع قول سنیے. فرمایا والذی نفسی محمد بیدی لا اسمع باحد من هذه الامه یہودی اور نصرانی ثم يموت ولا یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. سنیے، صحیح امام احمد حنبل نے نقل کیا اس کو، حضرت عظیم فقیہ گزرے. یہاں فرمایا جو بھی میری آواز سنے، بات سنے، جس کے علم میں ہی بات ہے اور وہ نہ مانے، ایمان نہ لائے، اسی حال میں اس کی موت ہو جائے، وہ جہنمی ہے. بالخصوص آپ نے فرمایا اہل کتاب، یہود و نصارہ کو کیوں نام دیا؟ اس لیے کہ اہل کتاب ان پہ انبیاء رسول نازل ہوئے تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے. ان کا خاص نام دیا کہ یہ اگر نہیں مانیں گے تو یہ بھی جہنم ہوں گے. لہٰذا آپ پہ اور ہم پہ واجب ہے رسول اکرم سب پہ صدق جیسے ایمان لائیں، آپ کی رسالت قبول کریں اور اس کا حق ادا کریں اور آپ کے اطاعت کریں. اس لیے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی اعلیٰ، آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی جیسے میں نے اب سے کیا. اور یہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں بھی ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لہٰذا میرے عزیزو یہ یقین رکھیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور ہمارے بعد کوئی نبی امت نہیں آئے گی. لہٰذا یہ کہا رہا ہے نبوت تو ہے نا، لوگ تو آ رہے ہیں قیامت تک، یہ تو کام ہے، چلنا ہے دعوت کا، اللہ کی دعوت کا. کون کرے گا؟ دیکھیے سنیے ذرا غور سنیے، ہماری اور امت کی بڑی غفلت ہے. یہ کہا رہا ہے نبوت، رسول اکرم رسالت کا کام بحیثیتی انفرادی اجتماعی طور پہ مجھ پہ اور آپ پہ منتقل ہو چکا ہے. یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے نبوت کا کام، اور یہ وہ کرے گا جس کو احساس ہے. جس کو احساس نہیں ہے تو اس کا احساس، وہ تو اللہ تعالیٰ یوم القیامت پوچھے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر میری آنکھ کھل گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، یہ میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے علم دیا ہے،
اور اللہ کے حکم سے علم ہوا، میری اپنی کاوش کوشش تو نہیں، لیکن مجھے جب احساس ہو گیا کہ میری ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کون کرے گا، میں کروں، جب میری ذمہ داری ہے، اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ روہنگا قوم پس جا رہی ہے، مظلوم ہو رہی، دب رہی ہے، کیوں دب رہی ہے؟ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ قوم ترقی کر سکتی ہے، اس میں سارے اوصاف موجود ہیں، اگر وہ ان کے اندر بتائیں، سمجھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باوقار بہترین قوم، بہترین مسلمان بن سکتی ہے، جو دوسری قوموں میں مسائل ہیں وہ ان میں نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، بس ان کے یہ کوالٹیز، ان کے اوصاف، ان کی جو وہ دبی ہوئی ان کو احساس نہیں ہے، اور ان کی پالش اور ان کے نکھار نہیں ہوا، ان کی تربیت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ختم نبوت پہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے مضبوط، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم اپنے تقاضے بھی پورے کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ نبوت کو ہم جاری بھی رکھیں گے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت پہ ایمان اور آپ کی تائید، اس کے کیا تقاضے ہیں؟ یوں تو آپ کی سیرت کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اور امت میں، لیکن یہ نہیں ہمیں بتایا جاتا، اور یہ ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس حوالے سے میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ رسول درود سلام پڑھیں، صلاۃ السلام پڑھیں، محفلیں کریں، ذکر کریں، سنت کی کتابیں لکھیں، بہت اچھی بات، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، مجھ پہ کیا حق ہوا، آپ کا حق کیا ہے، کیا تقاضا ہے؟ دیکھیے میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میں ساری تعریف کرتا ہوں، ابھی میری تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تیری کیا ضرورت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی فائدے والی بات ہے؟ میں ایک ضرورت کے تحت یہاں آیا ہوں، آپ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ تعریفیں کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو بڑا اچھا انسان ہے، یہ ہے وہ، کرتے کرتے آپ نے ساری رات گزار دی، فجر کا وقت آ گیا، میں مجبور ہو کے چلا گیا، یہ کیا حق ادا کیا آپ نے؟ اگر حق یہ ہے کہ آپ پوچھتے بھائی آپ دور سے آئے، کیا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو میں آپ کو پہلی ذمہ داری تو یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بندے کے بارے میں پوچھیں کہ آخر کیا وجہ، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، چونکہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی پریشانی دور نہ کرو، پہچانو نا میری کیا ذمہ داری ہے، رسالت کے حوالے سے آپ کو یہ نہ پتا ہو میری کیا ذمہ داری ہے، آپ نعت درود شریف پڑھتے رہیں، اس سے نجات نہیں پا سکتے۔ سنیے، رسالت کے حوالے سے ایمان، رسالت میں ایمان کا تقاضا ہے، پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، رسالت کی سچ مانا جائے، اور سن لیجیے میں سے بات کروں گا، دو، آپ سے دلی محبت، عزت و احترام آپ کا ہو، اور آپ پہ درود سلام پڑھتے رہے، دو باتیں ہوں گی، پہلے کیا؟ آپ کی رسالت کی تصدیق کریں، اور آپ کو سچ مانیں، رسالت کی تصدیق اور سچ مانیں، دو دلی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عزت و احترام و درود شریف پڑھتے رہنا، اور تیسرا رسالت کا تقاضا یہ ہے کامل اطاعت و اتباع رسول اللہ۔ میں اس میں آپ کو اشارتاً گفتگو کروں گا ان چیزوں پہ، اور چوتھے یہ خدمت خلق، دعوت دین اور اصلاح معاشرہ، پانچواں یہ ہے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ دین لائے، عملاً اس کو نافذ کرنا، نافذ کروانا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کو اقامت دین بھی کہتے ہیں، نظام اسلام کا قیام بھی کہتے ہیں، اور اسلامی فلاحی اسٹیٹ کا قیام بھی کہتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ ساری کوشش کریں، نماز ہی پڑھیں، درود شریف سارے، لیکن آپ یہ کام نہ کریں، تو آپ نے حق نہیں ادا کیا، ایمان کا نہ رسالت کا حق ادا کیا۔ میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 95% لوگ اس سے غافل ہیں، اہل علم اس سے غافل، ان کو پتہ نہیں یہ کام بھی کرنے والا ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ سے کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا، پوری امت میں اختلاف نہیں، عالم انسانیت پہ اس میں متفق ہے، غیر مسلم متفق ہیں، یہ سنت ثابتہ، سنت دائمہ، کیا سنت دائمہ بتائیے آپ؟ جہاد ہے، کفر شرک کو مٹا دینا ہے، ظلم کو ختم کر دینا ہے، اسلامی نظام حکومت قائم کر دینا ہے، جانتے ہیں یہ کیا چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ کیا اسلامی نظامی حکومت رسول میں قائم کیا تھا؟ کون کہے گا قائم کیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا اس میں، بتائیں نا قائم کیا تھا، کوئی اسلامی حکومت قائم تھی یا نہیں تھی مدینہ میں؟ 1000 سال تک قائم تھی، 12 لاکھ مربع میل پہ قرآن کا نظام چل رہا تھا نا، اور عمر فاروق رضی اللہ دور میں کتنا 36 لاکھ مربع میل پہ قرآن کا نظام تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد، تو کیوں نہیں
یہ سنت ثابت ہے، اس پہ آپ کی نظر نہیں آتی ہے. درشی سلام دعا پڑھنے پہ آتی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد. 1000 بار پڑھتے رہیں لیکن آپ اس کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ تم آپ پوچھے گا نہیں دنیا. تو میرے عزیز 5 باتیں ہیں. ایک، رسالت کی تصدیق صدق کے دل سے. دوسرے، آپ سے دلی محبت اور آپ کا احترام. اور تیسرے، کامل اطاعت و اتباع. اور چوتھے، یہ خدمت خلق، دعوت دین اور اصلاح معاشرہ. خدمت خلق میں نے کیوں شامل کیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا اہمیت ہو. یہ غافل، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے تقاضے سے اس سے غافل ہیں. اس سے کیوں غافل ہیں بھائی؟ خدمت خلق سے. اور پھر یہ جو ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ کو توجہ دلائیے، اکثر وہ غافل ہیں اس سے. اب مجھے بتائیے، نہیں دین کا کوئی سیاست تعلق نہیں ہے. آپ لوگ بھی کہتے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے. ہم گر دور کرنے کے لیے آئے. آپ کو جس کا یہ عقیدہ ہے اپنے ایمان کو درست کر لے. ایمان اس کا ناقص ہے کہ دین کا سیاست تو کوئی تعلق نہیں. مجھے آپ بتائیے، آپ کے عالم فاضل، میں ریکارڈ کرا، مجھے یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کب تھے اور سیاستدان کب تھے؟ کتنے عرصے میں آپ نے سیاست کی، لیڈرشپ کی، ملک چلایا، فیصلے کیے، نافذ کیا، اور کتنے عرصے آپ نے دعوت کا کام کیا؟ کون سا حصہ آپ کی رسالت کا ہے، کون سا آپ کا حکمران کا؟ بتائیے مجھے، بتائیے آپ. میں آپ کو بتانا، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ایمان، اپنے علم کی گرد ہٹانی ہے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہے. اور میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں، جہاں آپ کو یہ میں نے بتایا تھا بندگی رب کے تقاضے. بندگی رب کے تقاضے 2 چیزیں میں آپ کو پھر یہاں بتانا چاہتا ہوں. بندگی رب کے تقاضے میں نے آپ سے بتایا تھا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کو ذکر ہم کرتے ہیں. یہ تو ساری مخلوق کرتی ہے. میرا اس میں امتیاز کا ہے. میرا امتیاز یہ کہ اللہ نے مجھے خلیفہ ارد بنایا ہے. انی جاعل فی الخلیفہ فی الارض خلیفہ بنایا مجھے. اور خلیفہ وہ کام کرتا ہے جو مالک خود کرتا ہے. خلیفہ مالک نہیں ہوتا. خلیفہ مالک کا، حکمران کا حکم گزار ہوتا ہے، نافذ کرنے والا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے. اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اپنے خلیفہ کے ذریعے کرواتا ہے. اور خلیفہ میں اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں بے شمار جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں. میں آپ سے مختصر یہ کہتا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. آپ ایک چیز خواب دیکھیں خواب، سوچیں اس پہ، سوچتے رہیں. آپ کو اتنی قوت ہے کہ اس خواب کو آپ حقیقت بنا سکتے ہیں. انسان نے جہاز کا خواب دیکھا، جہاز آپ کے سامنے ہے. موبائل کا خواب دیکھا، موبائل آپ کے سامنے ہے. تو میرے عزیزو، ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سارے جہاں کے روہنگا مسلمان متحد ہیں، سب متحد ہیں. ہم نے سب نے مل کے اپنی قوم کو ظالم مغ سے محفوظ کرنا ہے. اور ہم نے سب نے مل کے اپنے ملک میں اسلامی فلاحی اسٹیٹ قائم کرنی ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنا ہے. یہ ہمارا خواب. آج خواب دیکھ رہے ہیں آپ، حقیقت تو نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خواب ہی دکھایا تھا جو حقیقت بن کے 18 سال میں سامنے آ گیا. اور یہ خواب آپ دیکھتے ہیں، جتنے زیادہ آپ اس میں مستحکم ہوں گے، جتنے زیادہ پکے ہوں گے، اتنی جلدی یہ خواب آپ کا عملی تعبیر بن کے سامنے آ جائے گا. اب آئیے ہم ذرا ان نکات پہ ہم بات کر لیتے ہیں. یہ نکات ایک ایک کر کے دیکھیے. سب سے پہلے صدق کے دل سے ایمان اور آپ کی رسالت کی تصدیق. یہ آپ کہیں گے عجیب سی بات ہے، یہ تو ہم کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کون ہے جو محمد رسول کو رسول نہیں مانتا؟ کون ہے؟ سب مانتے ہیں نا رسول. لیکن میں اگر آگے بات کروں تو کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے گا. یہ مجھے بتا سکتے ہیں یہ رسول مانتے ہیں آپ؟ رسول کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا تقاضے ہیں؟ آپ نے کیا امت سے مطالبہ کیا؟ بتائیں نہیں، بتائیں گے کیا؟ کسی نے بتایا نہیں نا آپ کو. یہ ہے ترقی کا راز. جس دن آپ کو پتہ چل گیا یہ اور آپ نے اس کو پورا کیا، آپ کامیاب ہوں گے. کامیابی سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. صحابہ کرام ہم میں یہی فرق ہے. اب سنیے، میں آپ بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا چیز میں کہہ رہا ہوں. سورہ محمد نکالے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سنیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی
قدر کی، عزت کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ایمان لائے جو کچھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیا گیا ہے، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، ان کی خطاؤں کو بخش دیا، اور ان کے حالات بہتر کر دیے، کامیاب کر دیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ایمان کو رسالت کے بارے میں تازہ کریں اور اس کو مضبوط کریں۔ اس کے بغیر کوئی کام آگے نہیں ہو سکتا ایمان کے بغیر۔ اور یہ سورہ محمد میں بات ہے کہ واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بات کریں گے نا کسی فقیر کے سامنے، تو اردو میں روہنگا زبان میں وہ کہتا ہے تم کفر بک رہے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کامیاب کرو۔ اللہ کو کامیاب کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ کو ناکام کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا میرے دین کو کامیاب کرو تو مجھے کامیاب کرو، میں تمہیں کامیاب کروں گا، تمہارے قدم جما دوں گا۔ مجھے یہ بتائیے، ایک کوئی کھڑے ہو کے بتا دے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں قرآن کی آیت ہے۔ ایک کھڑا ہو کے مجھے بتا دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں اس کے فائدے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، سن رہی عالم، اس پہ عمل کریں، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اگر نتائج نہ نکلے، میں موجود ہے، میرا موبائل نمبر موجود ہے، آپ بتائیں نہیں نکلتا، لیکن عمل کرنا شرط ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اعصاب، آپ کی صلاحیتوں سے گردنیں اٹھے گی۔ اب آئیے ذرا غور کیجیے، میں اس موضوع کو ذرا لمبا نہیں کرتا، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ اس کی صف کی آیت نمبر 10 پڑھ جائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی اللہ آخرہ۔ اے لوگوں، میں تمہیں نفع بخش تجارت نہ بتا دوں؟ اس وقت روہنگا تجارت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ساتھیوں کو کہا ہے کہ اپنے وہ حالات بہتر کر کے رخصت لے لیں، دین کے حوالے سے نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کل اپنے بیوی بچوں کو کاروبار کریں، ہم تو دین میں وقت دیتے رہے، اس لیے ہم آپ کی حقوق نہیں ادا کر سکتے تھے، اور ادھر ہمیں کہیں جی ہم دنیا کے کاروبار میں ایسا آپ کام نہیں کر سکتے، تو آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ اس کو چھوڑیں ہمارے کام کو، آپ اپنے کاموں کو درست کریں۔ تو میں تمہیں تجارت نہ بتا دوں نفع بخش، یہ تو ماننے والوں کو، ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کو رسول اور جہاد کرو اس کی راہ میں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی تجارت کئی گنا نفعیاب ہوگی۔ یہ ہے وہ صلاحیت جس کو دوسرا ہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم، دلی محبت۔ دلی محبت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ سب جانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی محبت یہ زمانی جمع خرچ ہے، مائنس پلس کی ہے۔ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ یہ کتنے؟ دو۔ اب کتنے ہوئے؟ چار۔ نہیں، یہ ہمارے 5 ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے 5 ہوتے ہیں، 4 کہتے رہے، ہم تو 5 کہتے ہیں۔ یہ ہمارا محبت کا تعلق ہے رسول اللہ۔ ہے کسی کو نہیں، بات کرتا ہے بڑی سے۔ اب میں بتاؤں گا میں اس کا کیا مطلب ہے، آپ سوچ سمجھ کے کر لیجئے، اگر نہیں پیچھے ابھی بیٹھ جائیے، موقع ہے، ورنہ حجت تمام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سنیے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ ایمان ہی نہیں لائے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، والدین اور تمام انسانوں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ منع نہیں کیا ہے بچوں سے، والدین سے، تجارت سے محبت کرنے سے، لیکن اہم زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اس کی راہ میں جہاد سے ہونی چاہیے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26 پڑھ جائیے، قل ان کان سے آخر تک۔ یہ دنیا کی 8 چیزیں ہیں، اگر دنیا کی 8 چیزیں کہ تمہیں محبوب احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر 8 چیزیں دنیا کی، رشتہ داری، کاروبار محبوب ہیں، اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے جاؤ، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو جب تک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لے آئے۔ ہم اہل ایمان سمجھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ہمارے، حالات کیا ہے ہمارے؟ کیا آپ ترجیح دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، اس کے راہ میں جہاد کو اپنے کاروبار کے مقابلے میں، ذاتی اس کے مقابلے کون ترجیح دیتا ہے؟
تو ترجیح دیتا ہے وہ کامیاب ہو، جو ترجیح دینے کامیاب نہیں ہو۔ تو یہ واضح طور پہ، اور میرے عزیزو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی۔ مجھے ایک آدمی سے ترجمہ کر دے ہوا کا کیا معنی ہے؟ چلیے میں خاموش رہتا ہوں۔ منمانی ہوا۔ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہوا اس کی میری شریعت کے تابع نہیں۔ آپ لوگ نے آپ کو ایکسیپشن دو، باقی بتائیں۔ کوئی عالم دین بیٹھا ہے، بتائیں کیا معنی اس کا؟ کون بیٹھا ہے؟ کوئی عالم دین ہے؟ کیا معنی اس کے؟ خواہش نفس، خواہش آپ کے لیے۔ سنیے کیا کہا ہے رسول اللہ۔ آپ ابھی سمجھتے ہیں، آپ نے پڑھی ہے، ابھی ہم نہیں پڑھی ہے، سنیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے وہ ایمان ہی رکھتا ہے جب تک اس کی خواہش نفس میری اس شریعت کتابیں نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ کیا آپ کی خواہش نفس کتابیں ہیں؟ آپ کتابیں خواہش نفس؟ ایک پکار آئی ہے اللہ کی، دین کی، جماعت کی پکار آئی ہے، دوسرے پکار آپ کے روزگار کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی بیوی کی۔ آپ یہ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے، آپ اپنے بچے کاروبار کی طرف توجہ دیں گے، اس پہ پلٹ کے جواب بھی نہیں دیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے معذرت میں نہیں آ سکتا۔ جب آپ کو فارغ ہوں گے، جب آپ کے کام کرنے کا آپ گاہک آنے کی امید نہیں ہے، آپ بند کر رہے ہیں، تو چلو یار اجتماع اور شریک ہو جائے، یہ آپ کہتے ہیں مومن ہے۔ تو اللہ کیسے کامیاب کرے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک گھنٹے سے پہلے سے، یہ ان کے دماغ خراب ہے، سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جب گاہک ہی نہیں ہے، کوئی کسٹمر نہیں ہے، پھر آپ بند کر کے آئے چلو یہ دین کا کام کر لیتے ہیں۔ تو دین ایسا غریب نہیں، محتاج نہیں ہے، فقیر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں نہیں چاہیے، ایسے لوگ مت کریں دین کا کام۔ کیوں دین کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں؟ اپنی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے سنا، اب سنیے ذرا محبت، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ ہم بھی کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ علیہ وسلم، میں نے یہ سنا ہے اور آپ نے فرمایا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، انی احب الیک والدی ولدی اور ناس اجمعین الا نفسی۔ یہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے قرآن کو سنت کا۔ عمر فاروق نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے میرے والد والدین کے مقابلے، لوگوں کے مقابلے، سوائے میری نفس کی، میری جان کی۔ آپ نے کہا عمر لا انت لا تؤمن۔ سنیے ذرا کیا، لا حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو ایمان نہیں رکھتا۔ آپ یہ بتائیے، عمر فاروق کو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور میرا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ میرا کاروبار بھی اول، میرے بچے بھی چلیں، میری سارے کام چلتے رہے، اور رسول اکرم میں بہت بھی چلتی رہے۔ یہ تو نفاق ہے نا کھلا۔ تو یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق کا آپ نے دیکھا کتنے عظیم انسان تھا۔ رستے تھے، کافر دنیا رستے تھی، 36 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی۔ اور سنیے دو واقعے، روتے تھے اللہ کے رسول۔ ایک بار فکر ہے کہ اگر نہر نیل کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے گا تو اللہ عمر سے پوچھے گا۔ عمر اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں۔ جب ہرمز کا کسرا کا سردار لیڈر آیا کہ میں جی تمہارے حکمران سے ملنا ہے، تو اس نے کہا کوئی بڑے محل میں کہیں ہوگا۔ اس نے کہا چلے جاؤ باہر کہیں ہوگا، گھوم رہا ہوگا، آرام کا وقت ہے تو شاید کسی درخت کے نیچے سو رہا ہوگا۔ کہتے 36 لاکھ میل پہ دشمن کا روک تاری، وہ درخت کے نیچے سو رہا ہے، پتھر پہ سر رکھ کے سو رہا ہے۔ حیران رہ گیا وہ۔ ہرمز کہا اے عمر تو نے انصاف کیا، عدل کیا، لوگوں کو خدمت کی، آرام سے سو رہا ہے، ہم نے ظلم کیا، آج ہمیں چین نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب آئیے کہ بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ تقاضے کے حوالے سے تیسرا تقاضا اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہیں اس کو مانا جائے، جیسے محبت کا تقاضا ہے، اور اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کیا جائے۔
اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا فائدہ ہے یہ کیا ہے۔ رسولوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنی، کس کی اطاعت کرنی؟ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا اطاعت، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی اتباع ہے۔ اور یہ سورہ حشر میں ہی بات ہے، وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے سن لیجیے بات، نظام ہے اس کا نظام۔ آپ ناراض نہیں ہونا، ابھی آپ میں بتا رہا ہوں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ذمہ داری سے کہ عالم کوئی بھی چیز دیکھ لے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر میری غلطی ہے مجھے بتا دیں، میرا نمبر موجود ہے، میں دنیا کے سامنے موجود ہوں، جہاں بھی غلطی ہو میری نشاندہی کر دی جائے۔ سنیے رسول نے فرمایا ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ سن رہے ہیں کیا ہوا؟ ومن عصانی فقد عصا اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں آپ ترجمہ نہ سنیں، آپ مشکل پڑ سنیے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ یہ اللہ نے حکم دیا، کس کے ذریعے دیا؟ آپ رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر رسول کی دعوت آپ پہنچی آپ نہیں مان رہے۔ اور سنیے آگے، من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت۔ من عصا امیری فقد عصانی، جس سے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ آپ یہ بتائیے آپ کا امیر کون ہے آج 14 سال کے بعد؟ کون ہے؟ نہیں پتا، کوئی دنیا کا نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد لب لباب مر گیا، اس کا ٹینکولائز ہو گیا۔ کون ہے بتائیے؟ ہر وہ شخص ہے جو رسول ایک بات پہنچاتا ہے وہ آپ کا نائب ہے۔ من آتا امیری وہ امیر ہے، جس نے رسول اور حدیث پہنچائی ہے وہ آپ کا قائم مقام ہے۔ ابھی میں کہہ چکا ہوں، رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، حکومت نہیں، میں قائم مقام ہوں، میں نے ذمہ داری لی ہے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہے لیکن آپ کا کام میں کروں، ہر قیمت پہ کروں۔ اگر مجھے حدیث پہنچی، میں نے سنائی ہے، میں نے آپ کے بہات پہ پہنچائی ہے، رسول اکرم کی نیابت میں پہنچائی ہے۔ آپ مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، آپ رسول کی معصیت کریں گے، اللہ کی معصیت کریں گے، آپ دنیا میں فلاح نہیں ہو سکتے۔ مجھے کہنے دیجیے، آپ اپنی صلاحیتوں کو اور ایمان کو اجاگر کریں، گرد کو نکالیں گے، آپ اس کے بعد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان میں اوصاف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دے دوں، عقل نہیں آپ کو قبول کریں گے۔ رسول اکرم سے خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ابھی صحیح ابھی جمعہ فرض ہوا ہے، 1-2 مہینے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ خطبے کے دوران یہ کہ خاموشی آپ بیٹھ جائیں۔ اب لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو آداب کو پتہ نہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھا آپ نے کہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے خطبہ روک دیا اور کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ تک میں خطبہ دوں، اجلسو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس میری بات؟ عبداللہ بن مسعود باہر سے آ رہے تھے، مسجد میں نہیں پہنچے، وہاں مٹی کی دھول تھی، وہاں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے اور ہی بیٹھ گئے۔ رسول اکرم دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا تعال خوش جو ہوا اجلس ہے نا۔ آپ بتائیے انہوں نے کیا کیا؟ عقل بندی کا تو کام نہیں کیا، تو وہاں مٹی میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں آ کے بیٹھنا تھا نا، آپ ہوتے تو مسجد میں آ کے اندر بیٹھتے نا، یہی تھا نا۔ ایک اور مثال سنیں، ایک ان پڑھ آدمی جا رہا تھا، سر پہ لکڑی اٹھائی ہوئی، اسے سنا اجلسو، بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ رسول اتنی آواز آ رہی ہے، بیٹھ گئے۔ کسی نمازی نے کہا بھائی لکڑی تو اتار لے، کہتا ہے اس کی فرصت کس کو ہے، اس سوچنے کا موقع کس کے پاس ہے؟ اس دوران اگر میں مر گیا تو میں معصیت رسول میں لکھا جاؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے مسجد جا کے بیٹھنا چاہیے، لیکن سمع و اطاعت کا تقاضا یہ کہ آواز سنو رسول کی، بیٹھ جاؤ۔ اجلسو، میں نے سنا بیٹھ گیا، میں مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان رسول ایک ہزاروں حدیث سند کیا ہے جی، صحیح میں ہے کہ نہیں ہے، اس کے یہ معنی کام نہیں کرتا، تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب تک کہ آپ اپنے اندر یہ اوصاف نہیں پیدا کر لیں۔
میں بہت سی مثالیں میں مثال دینا نہیں چاہتا. اب آگے بڑھیے. رسالت کے تقاضے کے تحت چوتھا تقاضا خدمت خلق، دعوت دین اور اصلاح معاشرہ. میں نے ایک ہی ساتھ اس کو لکھے آپ کا وقت بچانے کے لیے. سنیے، خدمت خلق ایک شعار ہے اور خدمت خلق عبادت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کی خدمت کرنا، مولانا صاحب کی ضرورت پوری کرنا، امام حسین کی ضرورت، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں احسان ہے یہ، اور وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. یہ بس تو روہنگا میں ہے نہیں. یہ کامیاب قوموں میں ہوتے ہیں، ناکام قوم میں یہ بس ہوتے ہیں. اس لیے تو آپ ناکام. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا ہے یہ؟ عبادت ہے. قرآن نہیں پڑھا آپ نے، یہ عبادت ہے. خدمت عبادت ہے. ابھی میں آپ کو خدمت بیان کر رہا ہوں. خدمت کیا ہے؟ خدمت انسان. سنیے دلیل. ہر رسول سب سے پہلے خدمت خلق کرتا تھا، معاشرے کی اصلاح کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، معاشرے میں کام کرتا تھا. پھر اللہ نے اس کو چن لیا، رسول بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ چوٹی کا ہے. معاملات میں آپ رسالت سے پہلے صادق الامین مشہور تھے، کفار پر بھروسہ کرتے تھے. آپ کے دشمن تھے لیکن امانت پھر بھی آخر وقت تک آپ پاس رکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم خیانت ہمارے نہیں کریں گے، چاہے دشمنی ہے. آخر وقت تک میری تفصیلی جانے کا موقع نہیں ہے. اور آپ غریبوں کی، بیواؤں کی، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، قرضوں کرتے. تجارت کے بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر غنی تھے. سارا مال اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگوا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. سنیے، پہلی بار جب وہی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بار وہی ہوئی، تو آپ گھر میں جب آئے تو آپ پہ خشیت تاری تھی. عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا انا خبر نفسی، اخشى نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو کمبل اڑا کے لٹاتی، لا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. کیوں؟ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، غریبوں کو کام دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قرض ادا کرتے ہیں. آپ اس معاشرے کو دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں. آپ کے ساتھ اللہ یہ نہیں کرے گا، آپ ہلاک نہیں ہوں گے. آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے والا. یہ ریکارڈ پہ امام بخاری میں موجود ہے. آپ اگر یہ حالات، آپ کے جس قوم کی حالت یہ نہیں ہے اور وہ حالت مظلوم ہے، روزگار کا مسائل ہے، تو وہ یہ کام کرے، کار ہے ان کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بدل دے گا، اس کے حالات بہتر کر دے. آپ کسی کی زندگی بنائیں، اللہ آپ کی زندگی بنائے گا. آپ کسی کو رزق دیں، آپ کو رزق اللہ دے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کھلاؤ تو کھاؤ. تو لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا اپنے پیٹ بھرنے زیادہ افضل ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، قصے نہیں سنا رہا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو واپس سنی. ایک صحابی ہیرے موتی معاشرے میں ہی رہتے تھے، دشمن تھے سارے کے سارے. آخر تم آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، روانہ ہو گئے حبشہ کی ہجرت کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ، راستے میں کافر ملا دشمن، زید بن دغنہ تاریخ میں کلمات ہے. مجھے اس کی وجہ سے ابوبکر صدیق اس کا نام یاد ہو گیا. تو زید بن دغنہ کہتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہو؟ ہاں میں حبشہ جا رہا ہوں، یہاں تمہیں مجھے رہنے نہیں دیا جاتا، تنگ کرتے ہیں مجھے، عبادت نہیں کرنے دی جاتی میرے رب کی، میں نہیں رہوں گا. تو دیکھیے سنیے کیا کہا زید بن دغنہ نے، اے ابوبکر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے غریبوں کو کھانا کون کھلائے گا، مریضوں کو علاج کون کرائے گا، بیواؤں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ نہیں تم واپس آؤ، میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہاری. تم گھر میں مسجد بناؤ، عبادت کرو رب کی، جو چاہے تجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ اگر یہ تاریخ میں کلمات موجود ہیں. اگر آپ انسان کی خدمت کریں گے، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، حکومت آپ کی ساتھ دے گی، تجارہ بڑھے گا. لیکن آپ کے یہاں آپ تو اس معاشرے میں فائدہ مند نہیں ہے. اس معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، معاشرے کو کیوں رکھے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو معاشرے کے لیے کامیاب ہوں، اپنے آپ کو کامیاب نہ کریں، اپنا فائدہ نہ سوچیں، دوسروں کو فائدہ سوچیں. یہ جوہر موتی ہیں جناب. سنیے، اگر سنتے ہیں سن لیجیے. رسول اکرم فرمایا الخلق الی اللہ، آپ خلق اللہ من احسن الیہ. یہ مخلوق اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. آپ کیا سن رہے ہیں کہ گھر والے اللہ کے گھر والے ہیں؟
मैं रास्ते में आ रहा हूँ, एक आध बच्चा जा रहा है, आदमी जा रहा, ज़रूरतमंद को भी ज़रूरत मैंने पूरी की, गाड़ी रोक के, क्या ये अल्लाह के घर वाले कोई परेशान हाल तो नहीं, ये बच्चा कहाँ जा रहा है अकेले में, किसका बच्चा है, मुझे क्या है? आप सड़क से आए, कितने आप लोगों ने देखा गड्ढे थे, गड्ढे के ढक्कने खोले थे, पत्थर थे, क्या कोई आदमी ने रोक के पत्थर रास्ते से हटाए? मैं बताऊं, किसी ने नहीं किया। आपको क्या गरज है, आपको क्या ताल्लुक इससे? चूंकि अभी इस मुआशरे में तो रहते, आप आसमानी मखलूक है, आप इस सड़कों का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्यों नहीं सड़क की देखभाल कर सकते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? आपकी जिम्मेदारी अपने नफ्स का, घर का बनाना, गाड़ी की जिम्मेदारी है फकत। ये सड़क जो इस्तेमाल करते हैं आपके इस्तेमाल में है, आप इसको ठीक करें, आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आप घर ठीक करते हैं। जिसको लोग नहीं समझते, आखिर में इस मौजू पे खिदमत खल्क क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मन नफस अन मोमिन कुर्बत मिन कुर्बत दुनिया, नफस अन कुर्बत मिन कुर्बत दुनिया, जिसने किसी मुश्किल दूर की आदमी अल्लाह ताला उसकी तकलीफ दूर पर दुनिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अहब्बुन नास इलल्लाह व अनफउहुम अहब्बुल अमाल इलल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, और अल्लाह के नज़दीक बेहतर अमल वो है फ़राइज़ के बाद किसी की तकलीफ दूर कर देना, भूखे को खाना खिला देना, उसका कर्ज अदा कर देना, उसके मरीज़ को मर्ज में काम देना, और मेरा तुम में से किसी की हाजत ज़रूरत पूरी करने के लिए निकलना इस मस्जिद में एक माह के एहतिकाफ से बेहतर है, एक माह के एहतिकाफ से बेहतर है। मेरे अजीज़ों, आप ज़रा गौर कीजिए, आप जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, एहतिकाफ करते हैं, मस्जिद में दूर दूर से लोग आते हैं, क्या आपके माशरे में सारे लोग आपकी तरफ से खुशहाल है? कोई ज़रूरतमंद नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई परेशान नहीं? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं। रसूल अकरम साहब फरमा रहे हैं कि मेरा किसी ज़रूरत पूरी करना इस मस्जिद में एक माह के एहतिकाफ से बेहतर है। क्या आपने इसको तरजीह दी कि मैं 2 रकात नफल नहीं पढ़ूंगा, किसी के बीमार का इलाज करा दूँ, भूखे को खाना खिला दूँ? अगर ये अवसाफ पैदा हो जाए फिर आप कामयाब इंसान। आइए उसके बाद दावत और तबलीग, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो पूरी दुनिया आप मुत्तफ़िक़ है, रसूल अकरम दावत का काम किया। या यो नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा है गवाह, डर सुनाने वाला, बशारत देने वाला, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह के चीज़ से। देखिए मुख्तसर एक जुमला, पहला हुक्म नाज़िल हुआ, पहला हुक्म कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, पहला हुक्म ना या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, पहला ये हुक्म था। दूसरी वही पहला हुक्म था, ए मुद्दस्सिर खड़े हो जाइए और अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की बड़ाई नाफिज कीजिए। वो दिन है और 22 साल है, वफात तक आपने काम हर दम किया, हर लहजे किया, हर वक्त किया, रब की किबरियाई, रब की दावत से। कोई लम्हा बुखार है, बीमार है, आपने सबसे पहले ये काम किया और अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, दीन नाफिज करके दुनिया के सामने साबित कर दिया। आज दुनिया गवाह है, गैर मुस्लिम गवाह है। लिहाजा इस हवाले से दीन के लिए जद्दोजहद करना, दीन के लिए काविश करना, ये रिसालत पे ईमान का तकाजा है। कौन सा तकाजा है? मैंने आप खुद बयान कर दिया कि ये चौथा तकाजा है। हत्ता कि जब आपने ये कलमा बुलंद किया तो तकबीर रब की आवाज़ गूंजी पूरे अरब, कुफ्र शिर्क मिट गया था और 18 साल में दीन कमी मुकम्मल तौर पर नाफिज हो चुका। अमन व अमान, चैन और फैसला मुआशरा, मुआशरे से जुल्म मिटाया आपने, दहशत गर्दी मिटाई, अमन व अमान कायम किया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि अमन व अमान कायम करना, खैर फैलाना मुआशरे में। मेरा भी अपना इतने काम है जितना हुकूमत, मेरी अपनी जिम्मेदारी आप महसूस करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी और जो चीज़ें आप अपने अंदर पैदा करेंगे अल्लाह कामयाब। और आखिरी रिसालत पे ईमान के तकाजे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का निफाज, ये दीन इस्लाम का निफाज अमलन, इसको इकामत दीन कहते हैं, निज़ामी हुकूमत इस्लाम का क़याम कहते हैं। ये जो इतना अहम मौजू है, टॉपिक का मौजू है, इस पर कुल 1 घंटे की बात की जाए तो कम है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर नुकात पेश करता हूँ। आम देखिए अहले इल्म है और आप अहले इल्म से रब्ता करें, जो मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, इसको सुनिए जरा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 33. یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 33. سورہ توبہ نازل ہوئی 9 ہجری میں. سنیں میں کیا کر 9 ہجری میں. یہی آیت سورہ فتح میں ہے، سیم بالکل ایسی. اور دوسری جگہ آخری کالم میں نے چھوڑ دیا سورہ فتح یہ. اور وہ سورہ فتح نازل ہوئی 6 ہجری میں. یہی کلمات سورہ صف میں ہیں آیت نمبر 9 میں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ صف آیت نمبر 9 میں سورہ صف پر نازل ہوئی نہیں. ہمیں پتہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. 3 ہجری میں سنیے ذرا غور سنیے. ایک آیت 3 جگہ قرآن میں، ایک آیت 3 جگہ قرآن میں ہر تیسرے سال نازل ہوتی. 3 سال کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی، 6 ہجری میں نازل ہوئی، 9 ہجری میں وہ آیت نازل. کیوں نہیں؟ کیا اللہ کے پاس آیت کلام نہیں تھے؟ کوئی اور بات کرنے کو نہیں تھا؟ کیوں؟ مجھے کوئی ایک بات بتا دے جس نے اس کے بارے میں آیت کے بارے میں سوچا ہو. میں آج 50 ریال اس کو دوں گا اگر یہ مجھے بتا دے کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے. قرآن میں 3 جگہ ہے یہ. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں آپ نے سوچا؟ کیوں نہیں آپ نے پڑھا؟ یاد ہے آپ کو جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے. یہ لکھا ہے میرے پاس، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہے موجود. کیوں نہیں آپ نے اس کو پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہی تو ہے جاگنے والا، قوم کو جگانے والا. سنیے، شاہ محمد ذیلوی لکھتے ہیں یہ آیت سیرت کا مرکزی نقطہ ہے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے تمام مضامین کا محور ہے. سیرت کے تمام کام اس کے گرد گھومتے ہیں اور قرآن پاک کی تمام تعلیمات اس کے گرد گھومتی ہے. محور ہے یہ. اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو سیرت کو آپ نے نہیں سمجھا. اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا، نہیں سمجھتے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھتے. اس لیے کہ محور ہے. آپ کی گاڑی کا ایکسل ہے جس پہ ٹائر لگا ہے سینٹر میں. اگر آپ نے اس کو بیلنسنگ نہیں کرایا، میزان نہیں کرایا تو گاڑی آپ کی چلے گی نہیں، ورکنگ کرے گی. اور اگر یہ ٹوٹ گیا ہے تو گاڑی آپ کی بیٹھ جائے گی. یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے. یہ ٹوٹا ہوا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے بھائی؟ ہم کیسے مومن ہوں گے؟ لہٰذا انہوں نے لکھا کہ جب تک کہ دیکھیے سنیے، ایک شخص آیا، اس نے کام کیا، 23 سال کام کیا، 53 سال رہا. کیوں آئے؟ کیا کیا؟ کیسے کیا؟ کیا نتائج نکلے؟ جب آپ اس کو غور کریں گے تو یہ آیت بتائے گی یہ مقصد تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ پورے عالم انسانیت پہ نفس دین پہ سوال کرے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنی زندگی میں کیا، پورے عرب میں اس دین کو نافذ کر دیا اور اپنی دعوت باہر بیرون مملکوں بھیجی. آپ کو پتا ہے کتنے خط لکھے تھے قیصر و کسریٰ اور سب کو. میں نے پچھلے درس میں قیصر کا حوالہ دیا تھا کہ اگر وہ جیسا کہ تم کہتے ہو اخلاق کے بارے میں، اگر یہ بات ہے اور اس میں عمل کر رہا ہے تو اس کی حکومت میری قدم گاہ تک پہنچ جائے گی. کیسے بھی چلے گا، وہ لوگ بھی چلے گے. لیکن میں تو آج گواہ ہوں کہ ان تمام براد میں اسلام نافذ ہوا، اسلام پہنچا ہے. قیصر بھی مٹ گیا، کسر بھی مٹ گیا. اس نے کہا تھا قیصر کی تاریخ میں کہ اگر یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں سچ ہیں تو اس کی حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. لہٰذا روہنگا قوم کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لے، یہ ایمان کا جذبہ پیدا کر لے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہوں گے، بہتر کام بنیں گے. یہ میرے عزیزو وہ سنت ثابتہ ہے جس پوری امت کو اتفاق ہے، پوری انسانیت کو اتفاق ہے کہ آپ نے یہ کام کیا. وہ صحابہ کرام رسول اکرم اس کے لیے زندہ تھے، اسی کے لیے کھا رہے تھے، اس کے لیے پی رہے تھے، اس کے لیے تجارت کرتے تھے، اسی کے لیے جہاد کرتے تھے. اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اللہ کا دین عمل نافذ ہو جائے، چلتا پھرتا نظر آ جائے. اور کوئی ان کا مقصد اس دنیا میں رہنے کا، زندہ رہنے کا. حمزہ رضی اللہ عنہ بات میں کر رہا تھا، ایک ایک صحابی کو دیکھ لیجئے. میرے عزیزو ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. لہٰذا بعین ہی یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کے مجھ پہ اور آپ پہ آ گئی، انفرادی اور اجتماعی طور پہ. لہٰذا جو سمجھتا ہے وہ ذمہ داری کرے، جو نہیں سمجھتا ہے تو غافل جیسا رہتا ہے رہے. تو اللہ جانے، اس کا معاملہ جانے. اللہ تعالیٰ واضح قرآن ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا.
तुम तफरक़े न पढ़ो, इसके खातिर मुत्तहद हो जाओ। और फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, तुम सब मिल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरक़े में। लिहाजा मेरी रोहिंगा बिरादरी भाई, मेरी आपसे गुजारिश, आज हमने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि रिसालत में ईमान के तकाज़े क्या, ये 5 बातें हैं। हमारा मकसद ये है और हमारा मतवा नज़र ये है कि आपकी शरीयत नाफिज हो जाए, अल्लाह की अताअत में दुनिया इंसान आ जाए और इंसान आखिरत की जवाबदेही के मुताबिक काम करे, जुल्म से बच जाए और जुल्म से दूसरों को बचाए और एक बेहतरीन कामयाब इंसान बने। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हमें यकीन है कि आप लोग इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे, आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे, आप अजीम कौम बन जाएंगे, कामयाब कौम बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपको मुल्क भी दिलाएगा, इज़्ज़त भी देगा, वक़ार भी देगा, रोज़ी भी देगा। मैं आखिर में ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये मकसद है मुसलमान का। आदमी मकसद को पूरा ना करे, मकसद के लिए कुछ ना करे, वो ना कभी चैन पा सकता है, न सुकून पा सकता है, न वो कामयाब हो सकता है। आपको चैन और सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोशिश और जद्दोजहद ना करें। ये मकसद नहीं है जो रोज़ी कमा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, मकसद नहीं है। मकसद को बजावरी के लिए वसाइल ज़रूरी हैं। ये पानी पीना मेरा मकसद नहीं है, रब की रज़ा मेरा मकसद है। खाना मकसद नहीं है, रब की रज़ा मकसद है। मैं आखिरी क्यों आया, मैं तो रोहिंगा नहीं, मुझे तो आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं तो कुछ मांगता भी नहीं हूँ आपसे, आप मुझे शाबाशी भी न दें, मुझे जमात का कोई अमीर भी नहीं बनाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं है आपसे, मेरे पास सब कुछ है अल्लाह ताला। आखिर मैं क्यों आपके साथ वक्त लगा रहा हूँ, क्या वजह है? वजह ये कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जत्था मजलूम है, जुल्म का शिकार है, उसको एहसास नहीं है। लिहाजा हम आपको एहसास दिला रहे हैं, जागें, अपनी सलाहियतों को उजागर करें। और अगर ये बात समझ में आ गई है कि अल्लाह का दीन नाफिज हो, अल्लाह की अताअत और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक और आखिरत की जवाबदेही की जिसकी बुनियाद हो, ये तहरीक इस्लामी अरकान का मकसद है, नस्ल प्लान है, यही दावत है, इसके अलावा कोई दावत नहीं है। और हम ये कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के बंदे बन के रहें। जो लोग इस बात को समझते हैं, अल्लाह के लिए मुतहद हो जाए, ये काम करें, वरना इसके बाद कोई कामयाबी, कोई निजात नहीं है। हमने इल्म के लिए, तालीम के लिए, मैंने पिछले 10 में बयान किया था, इल्म हासिल किए बगैर नहीं हो सकता। हमने उर्दू लिटरेचर रोहिंगा में तर्जमा करने के लिए, इसके लिए बड़ी हमने कोशिश की है, बड़ी इसकी है, हमारा शुबा नशो आसात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने लोगों को 6 साल में इसकी अहमियत नहीं समझा सके। आप में से जो लोग रोहिंगा ज़बान जानते हैं, उर्दू जानते हैं, तो रोहिंगा में उर्दू का लिटरेचर हमारा ट्रांसफ़र करें। और हमारा ट्रांसफ़र मौजूद है रोहिंग्या में, कुरान का बुनियादी किताबों का, हम उसको कंपोज सिर्फ करा के प्रिंट करना चाहते हैं, आपके घर घर रोहिंगा ज़बान में कुरान और हदीस किताबें पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं, फी सबिल आगे बढ़ें और नूरुल अमीन से रब्ता करें। जो कुछ किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई है, बराए करम 2 आदमी से रब्ता करें, आई नूरुल अमीन से रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें, क्योंकि मैं आपको सही जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा, मैंने 10 आपको दिए हैं, तो ये तहरीक क्या मैं आपको बता सकता हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम आप सबके बहुत मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया, इन बातों को सुना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।